بیگم صاحب اب آپ بھی مزمل صاحب کا کہیں رشتہ کر دیں۔ بلقیس نے دودھ کا گلاس ممتاز بیگم کو پیش کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ تجویز پیش کر دی، اس کے سامنے مت کہہ دینا تیرا بھی لحاظ نہیں کرے گا۔ ممتاز بیگم نے دودھ کا گھونٹ لیتے ہوئے بلقیس کو باخبر کر دیا۔ جی بیگم صاحب، ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، مزمل صاحب کو شادی سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ بلقیس تو بھی کمال ہے، تجھے ساری بات کا تو پتا ہے، پھر بھی یہ سوال پوچھ رہی ہے، ممتاز بیگم نے دکھی ہو کر کہا۔ بیگم صاحب، مزمل صاحب وہ سب بھول کیوں نہیں جاتے؟ کیسے بھول جائے، کیسے بھول جائے، کیسے بھول جائے؟ ممتاز بیگم نے دودھ کا گلاس سائیڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ کی ڈھو سے ٹیک لگا کر ٹھنڈی سانس لی۔ جیسے اپنی عائشہ بھول گیا، اس کی حکیم صاحب نے منگنی بھی کر دی ہے، لڑکا ولایت میں ہوتا ہے، سنا ہے 5-6 ماہ میں نکاح ہے، نکاح کے بعد وہ عائشہ کے کاغذ ساتھ لے جائے گا، جیسے ہی عائشہ کے ویزے کا بندوبست ہوگا وہ بھی ولایت چلی جائے گی۔ بلکہ اس نے ساری تفصیل بتائی۔ مزمل ان سے ملا تھا؟ ممتاز بیگم نے پوچھا۔ باذلہ کو جی صحیح پتا ہے، میں تو عورتوں ہی کی طرف تھی۔ ہاں یاد آیا، نکاح تو اپنے حکیم صاحب نے ہی پڑھایا ہے، حکیم صاحب سے تو ملا ہے، عقل اور عائشہ کے بارے میں جانتا ہے؟ پتہ نہیں جی، بلکہ اس نے لا علمی ظاہر کی۔ برات کے ساتھ بھیجا تو اس لیے تھا کہ ان کے متعلق جان لے، میں اس بارے میں بات کروں تو اٹھ کر چلا جاتا ہے، پھر کئی دن میرے ساتھ بھی موڈ بنائی رکھتا ہے۔ ممتاز بیگم نے افسردگی سے کہا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور مزمل دروازے سے باہر ممتاز بیگم کے سامنے کھڑا تھا۔ ممتاز بیگم نے دیکھا تو مزید بات نہیں کی۔ مزمل اندر آتا ہوا بولا، کون موڈ بنا کر رکھتا ہے؟ کوئی نہیں، اپنی بلقیس باسط کی بات کر رہی تھی۔ ممتاز بیگم نے بات گول کر دی۔ مزمل نے بلقیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب جائیں، گھر میں بہو ہے، اسے ناشتہ وغیرہ کروائیں۔ باذلہ نے جی نہیں، ناشتہ کروا دیا ہے، بیگم صاحبہ کا خیال رکھنے کے لیے کسی کو تو ہونا چاہیے تھا، میں جاتی ہوں اور باذلہ کو بھیجتی ہوں کہ وہ آپ کا ناشتہ بھی تیار کر دے۔ بلقیس جلدی سے چلی گئی۔ میں رات کو 2 دفعہ آیا تھا، آپ سو رہی تھی، مزمل نے اپنی دادی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے بتایا۔ آج جلدی اٹھ گئے؟ دادی نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ باسط کے ولیمے میں شرکت نہیں کرو گے؟ دادی نے سوال کیا۔ دادو، آپ کے کہنے پر بارات کے ساتھ چلا گیا تھا، یہ کافی نہیں؟ میرا خیال ہے زندگی میں پہلی بار تم نے کسی شادی میں شرکت کی ہے، آخری بار بھی۔ میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ مزمل جلدی سے دادی کے بیڈ روم سے نکل آیا، اسے اندازہ تھا اب دادی بات سے بات نکال کر گھوم پھر کر اس کی شادی کی بات کرے گی۔ اپی کل شادی میں مزہ آیا نا؟ مونا نے پراٹھے کا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے ماہم سے پوچھا۔ ماہم نے اپنی کلائی کی خراشیں دیکھتے ہوئے جواب دیا، سفید پٹی اس نے فجر کی نماز کا وضو کرتے ہوئے اتاری تھی۔ یہ تمہاری کلائی پر کیا ہوا ہے؟ مریم بی بی کی جیسے ہی نظر پڑی، اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور فکر مندی سے ماہم کی کلائی دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں امی جی، گر گئی تھی، چوڑیاں ٹوٹ کر لگ گئی، ماہم نے اطمینان سے بتایا۔ اور تو کوئی چوٹ نہیں آئی؟ مریم بی بی نے جلدی سے پوچھا۔ امی جی آپ ناشتہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، ماہم نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو تسلی دی۔ امی جی اپی کی شادی شمول سے مت کریں، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، مونا نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ مریم بی بی تو خاموش رہی مگر ماہم بول پڑی، مونا دیکھو تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، ابو جی نے یہ نصیحت کی تھی اور مجھے کسی قیمت پر بھی اس کی زبان کا پاس رکھنا ہے۔ دوسری بات، شمول تم سے بڑا ہے، اسے بھائی کہہ کر بلایا کرو، ماہم نے مونا کو سمجھایا۔ بھائی ناشتہ تیار ہے، نیچے آ جائیں جلدی سے۔ باذلہ اطلاع دی اور چلی بھی گئی۔ مزمل آئینے کے سامنے کھڑا ہوا ٹائی باندھ رہا تھا، اس نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور ڈائننگ ہال کی طرف چل دیا۔ ممتاز بیگم ناشتے کی میز پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دادو، مزمل نے جھکتے ہوئے اپنی دادی کے گلے سے بوسہ لیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دادو شروع کرنا، اپنی دادی کو دعوت دی، پھر ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ دادی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سفر پر جا رہے ہو، غصہ بھی نہیں کرو گے اور اپنا موڈ ٹھیک رکھو گے؟ مزمل نے ناشتے سے توجہ اپنی دادی کی طرف کی۔ شادی کر لو، دادی نے ڈرتی ہوئی آواز کے ساتھ کہا اور کافی دیر مزمل کو ششم لطف سے دیکھتی رہی۔ مزمل خاموش رہا، اس نے اپنا ناشتہ مکمل کیا، دادی کا بوسہ لیا اور پورچ کی طرف چلا گیا۔ وہاں اس نے اپنی گاڑی پر نظر ڈالی، سفید مرسڈیز اب بھی بناؤ سنگار کے ساتھ کھڑی تھی، اس کی چابی اس کے ہاتھ میں تھی، جبکہ ٹویوٹا ویگو سادہ کھڑا تھا۔ وہ کچن کی طرف چل دیا۔ باذلہ، کیا حنیف گاڑی کی چابی دے گیا ہے؟ مزمل نے کچن میں برتن دھوتی ہوئی باذلہ سے پوچھا۔ جی بھائی، میں ابھی لے کر آئی، باذلہ جلدی سے گاڑی کی چابی لے کر آ گئی۔ باذلہ، حنیف آیا تو اس سے گاڑی صاف کروا لینا، مزمل نے مرسڈیز کی چابی دیتے ہوئے باذلہ سے کہا۔ حنیف آپ کے ساتھ نہیں جا رہا؟ باذلہ فکر مندی سے بولی۔ نہیں، مزمل نے مختصر سا جواب دیا اور پورچ کی طرف چل پڑا۔ باذلہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ باذلہ چلتے چلتے بولی، بھائی اتنا لمبا سفر آپ خود ڈرائیو کریں گے؟ کل بھی تو کی تھی۔ کل تو ہم گجرانوالہ سے تھوڑا سا آگے ہی گئے تھے،
ہے، آج تو آپ اسلام آباد جا رہے ہیں، حنیف تو تم لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے، آپ فیکٹری سے کوئی دوسرا ڈرائیور اپنے ساتھ لے جائیں۔ بادلہ فکر مت کرو، مجھے گاڑی چلانی آتی ہے، مزمل نے چہرے پر تبسم لاتے ہوئے بتایا۔ پھر وہ گاڑی لے کر اسلام آباد کے لیے نکل گیا۔ امی جی کل جو دلہن کی کار ڈرائیو کر رہا تھا، عائشہ آپی بتا رہی تھی، ہمارا ریڈی ٹو لندن سے MBA کیا ہے۔ یہ بھی عائشہ نے ہی بتایا ہوگا، ماہم نے ترس لہجے سے پوچھا جو کپڑے پریس کر رہی تھی۔ ڈیشنگ سمارٹ ڈیسنٹ، شادی تو اسی بندے سے کرنی چاہیے، مونا آنکھوں میں سپنے سجاتے ہوئے بولی۔ یہ کسی نے کہا تھا؟ مریم بی بی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ کپڑوں کو الماری میں پیک کر رہی تھی۔ ماہم نے اپنی ماں کی طرف ناراضگی سے دیکھا۔ مونا تم جاؤ اور امی جی کے کپڑے لے کر آؤ، وہ بھی پریس کر دوں، بعد میں لائٹ چلی جائے گی، ماہم نے کچھ خفگی سے کہا۔ مونا کپڑے لینے چلی گئی۔ مریم بی بی نے ماہم کی طرف ٹوٹتی نظروں سے دیکھا۔ امی جی آپ بھی نہ، وہ ابھی چھوٹی ہے، اس کے سامنے ایسی باتیں مت کیا کریں۔ ماہم کی توجہ استری پر تھی، وہ بولے جا رہی تھی۔ مریم بی بی نے کپڑے رکھے اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ کالج جاتی ہے، چھوٹی کہاں ہے؟ سچی بات تو یہ ہے وہ لڑکا مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے، میں تو چاہتی تھی تیری بھی کسی ایسے ہی لڑکے سے شادی ہو۔ مریم بی بی پہلے سے ہی ماہم کو دیکھ رہی تھی، اس نے ماہم کے چہرے کی تحریر پڑھنے کی کوشش کی۔ ماہم نے نظریں چرا لی۔ اگر کہو تو میں لالا جی کو انکار کر دوں؟ مریم بی بی نے ایک بار پھر ٹوٹتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ماہم سے پوچھا۔ امی جی آپ کو پتا تو ہے میرا جواب، پھر کیوں پوچھتی ہیں؟ ماہم نے بغیر دیکھے خشک لہجے کے ساتھ جواب دیا۔ استری بند کی اور کمرے سے نکل گئی۔ صحن میں اس کا مونا سے سامنا ہوا۔ آپی امی کے کپڑے، مونا نے کپڑے دکھاتے ہوئے کہا۔ ماہم نے دوسری منزل کی طرف چڑھنے والی سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر جواب دیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آپی کو کیا ہوا؟ امی جی مونا اپنی ماں کے سامنے کھڑی تھی۔ کچھ نہیں، تم تیار ہو جاؤ۔ تیار ہو گئی ہوں، شمائلہ نے مستی سے موبائل پر ستارہ سے پوچھا۔ ہو رہی ہوں، ستارہ شیشے کے سامنے بیٹھی ہوئی بولی۔ میں تو ابھی پارلر سے آئی ہوں، شمائلہ نے شوخی مارتے ہوئے کہا۔ ہم دلہن کو لینے جا رہے ہیں، تم خود ہی دلہن بن رہی ہو، اور زیادہ شوخیاں مت مارا کرو، میرے بھی 2 بھائی UK میں ہیں، ستارہ نے رکھے سے جواب دیا۔ ناراض کیوں ہو؟ رات میری نیند خراب کر دی، اب پوچھ رہی ہو ناراض کیوں ہو؟ ایک ہی رات لگائی ہے فیس بک پر، آج ولیمے میں میرے آگے پیچھے گھومے گا، شمائلہ نے فخریہ انداز میں کہا۔ کیا کہا تم نے؟ اسے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی، اس نے قبول کی، پھر صبح تک اس سے میسج پر گپ شپ ہو رہی تھی۔ شمائلہ نے اپنی محبت میں فتح کی رودا سنائی۔ محبت کے مقابلے میں نفرت کرنا آسان ہے، تم جاؤ عائشہ بیٹی، خالہ ممتاز سے اچھے سے ملنا، ان کو اپنا تعارف بھی کروانا۔ حکیم صاحب عائشہ کو سمجھا رہے تھے۔ وہ تو یہ سن کر مجھ سے نفرت کرے گی، عائشہ معصومیت سے بولی۔ کیوں تم مزمل سے نفرت کرتی ہو؟ حکیم صاحب کے پوچھنے پر عائشہ نے بوجھل پن کے ساتھ نفی میں گردن ہلائی۔ میں بھی نہیں کرتا، اس سب میں تو ہم لوگوں کا کوئی قصور نہیں، نہ تو ہمیں ایک دوسرے سے بغض رکھنا چاہیے اور نہ ہی شرمندگی ہونی چاہیے۔ حکیم صاحب ولیمے پر جانے کے لیے عائشہ کو راضی کر رہے تھے، حکیم صاحب اور عروسہ خود جو نہیں جا رہے تھے، اس لیے عائشہ نے بھی جانے سے انکار کر دیا تھا۔ پر بابا میں آپ کو چھوڑ کر اکیلے کیسے جا سکتی ہوں؟ عائشہ نے اجلی ہوئی آواز کے ساتھ جواب دیا۔ حکیم صاحب اور عروسہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ حکیم صاحب نے عروسہ کو بولنے کا اشارہ کیا۔ دیکھو عائشہ بیٹا، ہم تمہیں خود بھیج رہے ہیں، لیکن ماں میں آپ کو کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ عائشہ اپنے فیصلے سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی، جیسے شادی کے بعد ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ عروسہ نے اداسی سے کہا۔ ماں آپ 2 الگ باتوں کو کیوں جوڑ رہی ہیں؟ یہ بات ہے تو میں آج ہی حارث سے کہہ دیتی ہوں کہ میں شادی کے بعد معراج کے ہی رہوں گی، عائشہ نے خفگی سے کہا۔ جھگڑا تو مت کرو، ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو، عروسہ مسکراتے ہوئے بولی۔ عائشہ اٹھ کر عروسہ کے پاس گئی، عروسہ نے اس کی پیشانی چومی اور اسے اپنے پلو میں بٹھایا۔ حکیم صاحب نے دیکھا تو بولے، عائشہ بیٹا جہاں بات مان لی جائے وہاں جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ عائشہ نے غور سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر سنجیدگی تھی، اور سنجیدگی سے دوبارہ بولے، ضد چھوڑ دو اور تیار ہو جاؤ۔